اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سلسلہ ہے قرآن کریم میں طرز تفکر اسلامی کے بنیادی خط و خال کے حوالے سے ایمان جو اس کی بحث ہے، اس کا تیسرا درس کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو آج کا درس ہے اس میں جو ہے وہ 3 نکات پر جو ہے وہ خلاصتاً بحث کی جائے گی۔ سب سے پہلا نکتہ یہ کہ ایک الہی رہبر اور ایک دنیاوی اور مادی رہبر میں کیا فرق ہے، اس کے علاوہ ایمان، تقلیدی ایمان اور آگاہانہ ایمان کی تعریف کیا ہے، اور قرآن ان دونوں ایمان کو کس نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور پھر تقلیدی ایمان اور غیر آگاہانہ ایمان کے حوالے سے اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں انسانی زندگی پر اور اسلامی معاشرے پر۔ تو جہاں تک الہی رہبر اور مادی رہبر میں فرق کا بیان ہے اور اس کی بحث ہے، اس میں یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ جو بھی الہی رہبر ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اور وہ جو کچھ بیان کرتا ہے، جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس پر ضرور یقین بھی رکھتا ہے اور باور قلبی بھی رکھتا ہے اور ایمان کامل بھی رکھتا ہے، اور اس راہ پر چل کر بھی دکھاتا ہے، اور ایک طرح کی رہبریت کرتا ہے، رہبریت واقعی کرتا ہے، یعنی پہلے خود چلتا ہے اور پھر جو ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے فالو کرو۔ بالکل وہی مثال جو حضرت موسیٰ کی ہے کہ جب دریائے نیل پر پھنس جاتے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی بات نہیں، اور جب دریا پھٹتا ہے اور غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا، کہ اگر دریا میں قدم رکھ دیا جائے تو کیا دریا کا پانی دوبارہ تو نہیں ہم پر جو ہے آگے گرے گا اور ہم ڈوب جائیں گے، نہیں، لیکن موسیٰ جو ہے وہ خدا پر اعتماد کامل رکھتا ہے، خدا کے وعدے پہ پورا یقین رکھتا ہے، تو موسیٰ سب سے پہلے قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں قدم رکھوں گا، سب سے آگے میں ہوں گا، اور پھر تم جو ہے لوگ میرے پیچھے چلتے آؤ۔ تو یہ دینی اور الہی رہبر کی خصوصیات ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو دنیاوی رہبر ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی بات جو کہے اور جس نعروں اور جس موٹو کی طرف وہ دعوت دے رہا ہو اس پر یقین کامل بھی رکھے اور ایمان کامل بھی رکھے، ضروری نہیں ہے۔ اور بہت دفعہ ہم دنیا میں ایسا دیکھتے بھی ہیں، بہت سارے لیڈرز اور بہت سارے رہبر جو ایک بات کرتے ہیں اور اگلے ہی دن یا کچھ ہی عرصے بعد اس کی مخالفت کرتی ہیں، جو قول و فعل میں ان کے تضاد پایا جاتا ہے، بولتے کچھ ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے ایک الہی رہبر میں اور ایک دنیاوی رہبر میں، کہ الہی رہبر جو ہے وہ اپنی بات پر، اپنے کہنے پر، اپنے دعووں پر پوری طرح سے یقین کامل رکھتا ہے اور اس پر عمل بھی کر کے دکھاتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں سے تقاضا کرتا ہے کہ آؤ مجھے فالو کرو اور میرا ساتھ دو۔ لیکن دنیاوی رہبر ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے مراحل کو طے کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ بہترین عیاشی کی زندگی گزار رہا ہو اور اپنے چاہنے والوں کو مشکل میں ڈال رہا ہو اور اپنے اہداف کے لیے انہیں استعمال کر رہا ہو۔ مومنین اور رسول کے بارے میں جب قرآن آیا تو اس نے کیا کہا، ایک آیت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله۔ آپ نے آیت کو سنا، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله ورسوله وملائكته،
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، کہ رسول جو ہے جو کچھ اس پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان کامل رکھتا ہے، اور اس کو جو فالو کرنے والے مومنین ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ رسول پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان کامل رکھتے ہیں اور اعتقاد کامل رکھتے ہیں۔ اسی طرح آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ اور خدا سے کے نازل کیے ہوئے رسولوں میں سے کسی پر بھی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں کرتے، سارے انبیاء ان کے نزدیک ایک ہی راستے کے داعی ہیں، ایک ہی راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور وہ راستہ توحید ہے اور وہ راستہ ایمان ہے۔ اس لیے وہ ہر رہبر کو، ہر رسول کو، ہر الہی رہبر کو ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیوں کے طور سے دیکھتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے سب ایک راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، سب کے سب ایک سعادت کی طرف انسان کو رہنمائی کرنے آئے ہیں، اور سب کا راستہ جو ہے وہ ایک ہے، اور سب کے سب الہی نمائندے ہیں۔ اس لیے مومنین جو ہیں وہ کسی بھی طور سے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا دین کو تعصب بنا لیتے ہیں ایمان کے بجائے۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ وہ دوسرے ادیان کے رسولوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ دین کو فکری اور منطقی بنیادوں پر رد کرنا چاہیے، دوسرے دینوں کو، ادیان کو، نہ کہ توہین اور جو ہے تحقیر سے استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود رسول، جو وہ ادیان جن رسولوں کو مانتے ہیں، وہ رسول خود ہمارے رسول ہیں، اور وہ ہم ان کی رسالت پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ہم اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور مومنین کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اے رسول آپ کی بات سن لی اور ہم نے آپ کی اطاعت کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے ناظرین کہ مومنین کیا کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا۔ اب یہاں پر اس آیت میں سمعنا سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ سمعنا دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، ایک عامیانہ معنی ہے، ایک ظاہری، ایک سطحی سا معنی ہے، اور ایک اہم اور گہرا اور عمیق معنی ہے۔ ظاہری اور عامیانہ معنی کیا، سمعنا سن لینا، ہم نے آپ کی بات سن لی، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی۔ اور سن لی سے مراد یعنی کیا، اتنا سنا کہ کان سن ہو گیا، یہ والی سن لی نہیں، بلکہ سن تو لی لیکن عمل اس پر کیا نہیں کیا، اس پر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب میں نے سن لی ہے، بات آئی اور گئی ہو گئی، تو ایک تو یہ والا سمعنا ہے، سننا ہے، اور ایک وہ سننا ہے جو انسان جب کسی سیریس اور اہم مطلب کی طرف کسی کو متوجہ کرانا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آیا تم نے میری بات سن لی، یعنی اس سے کیا مراد ہوتا ہے، یہ ایک استعارہ استعمال کی جاتا ہے کس بات کے لیے، کہ آیا تم نے میری بات سمجھ لی، کہ آیا تم میری بات پر ایمان لے کر آ گئے، آیا تم نے میری بات کو قبول کر لیا اپنے دل سے، اپنے قلب کی گہرائی سے۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے وقالوا سمعنا، یہ وہ والا سمعنا ہے کہ جو دل کی گہرائی سے، اپنے وجود کی گہرائی سے کسی بات پر یقین کرنا ہے۔ تو مومنین جب رسول کو کہتے ہیں قالوا سمعنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں رسول کی بات کو، رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو پوری طرح سمجھ لیا ہے، سن لیا ہے، اور ان پر اعتقاد کامل لے کر آ گئے ہیں، باور قلبی لے کر آ گئے ہیں، پورے وجود سے اپنے آپ کو اس کی طرف جو ہے وہ گامزن کر دیا، اس چیز کی طرف۔ یہ ہے وہ سمعنا کا معنی جو یہاں قرآن بتانا چاہ رہا ہے، قالوا سمعنا واطعنا۔ یہاں سمعنا سے مراد کیا ہے کہ جو سمجھنا اور بات کو درک کرنا اور بات کو اپنے پوری وجود سے قبول کرنا۔ اور اس کے بعد واطعنا، اطعنا دو طرح کے اطاعت ہیں ہمارے پاس۔ ایک اطاعت ہے صرف عمل کرنا، بغیر کسی فکری بنیادوں کے، بغیر کسی سوچ اور سمجھ اور فکر کے، ہدف کے، وہ بھی اطاعت ہے، وہ بھی عمل ہے۔ اور ایک اطاعت وہ ہے کہ جو ایک فکر کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی چیز کو سمجھنے کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایک نظریے کو قبول کرنے کے بعد انسان جب اس پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی اطاعت ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے قالوا سمعنا واطعنا، پہلے سمعنا ہے
اور پھر اطاعت کی منزل ہے. پہلے سننے سمجھنے اور قبول کرنے کی منزل ہے، اور پھر اس نظریے کو عمل میں بجا لانے کی بات ہے، وہ ہے اطاعت. یہاں جو قرآن جس اطاعت کی طرف جو ہے اشارہ کر رہا ہے وہ ہے وہ والی اطاعت کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں اس کو سمعنا کی منزل سے گزر کے، قبول کرنے کی منزل سے گزر کے اب اس پر اطاعت کی منزل ہے. تو مومنین کون ہوتے ہیں کہ جو رسول خدا کی بات کو اور اس کے لائے ہوئی تعلیمات کو سنتے ہیں، سمجھتے، ان پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور صرف یہاں پر نہیں رک جاتے بلکہ اطاعت کی منزل پر بھی اس کو بجا لاتے ہیں، اطاعت کے تقاضے بھی پورا کرتے ہیں. قالوا سمعنا واطعنا، اور اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ غفرانک ربنا. اور مومنین کیا کرتے ہیں؟ پھر خدا سے غفران کی امید لگاتے ہیں، مغفرت کی امید لگاتے ہیں. جی ناظرین، یہ وہی مغفرت ہے کہ جو ہم نے آپ کو پہلے درس میں بیان کیا ہے. یہ وہ مغفرت نہیں ہے جس سے ہمارے معاشرے میں مراد لیا جاتا ہے کہ مغفرت وہ کہ جو عمل کے بغیر ہو، مغفرت وہ جو صرف رونے اور گڑ گڑانے سے حاصل کر لی جاتی ہو، مغفرت وہ کہ جو صرف سوری اور جو ہے مجھ سے غلطی ہو گئی کہنے سے حاصل کر لی جاتی. نہیں، بلکہ قرآن کی نگاہ میں مغفرت کب حاصل ہوتی ہے؟ کہ جب باور قلبی ایجاد ہو جائے، جب اعتقاد اور ایمان حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد اس ایمان اور اعتقاد کو عمل میں جو ہے وہ ظاہر کیا جائے، عمل کیا جائے اس پر. اور جب عملی تقاضے پورے کر لیے جائے تو پھر مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو خدا سے مغفرت کی لو لگاتے ہیں، غفرانک ربنا، مغفرت کا تقاضا کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. تو یہ جو ہے وہ یہاں پر قرآن اس آیت میں یہ ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بحث شروع ہوتی ہے جو قالوا سمعنا واطعنا کی آیت میں ہم نے بیان کیا کہ ایمان جو ہے وہ سماعت سے مراد درک کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا، اور اس کے بعد عمل کرنا. اب یہیں پر یہ بحث آ جاتی ہے کہ جو ایمان ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے. ایمان، دو طرح کے ایمان ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک تقلیدی ایمان ہے، سننے سنا ایمان ہے، جو کچھ بتایا گیا اس پر بغیر سوچے سمجھے یقین کر لینا، سر جھکا لینا، غیر آگاہانہ ایمان. ایک وہ ایمان ہے. اور دوسرا اس کے مقابلے میں جو ایمان ہے وہ ہے آگاہانہ ایمان، کہ جو غور و فکر کے ساتھ حاصل کیا جائے، جو سوچ اور بچار کے بعد دلائل کے ذریعے غور و تفکر اور حوص کے بعد حاصل ہو، وہ ایک ایمان ہے. وہ اسے کہتے ہیں آگاہانہ ایمان. جو تقلیدی ایمان ہے وہ کیسا ایمان ہے؟ کہ جو کورکورانہ ایمان ہے، جو اندھا ایمان ہے. اور یہ وہ ایمان ہے ناظرین کہ جو جتنی آسانی سے انسان اسے قبول کرتا ہے اتنی آسانی سے وہ چلا جاتا ہے. جتنی مفت طریقے سے وہ انسان کے لیے حاصل ہوتا ہے اتنے ہی مفت طریقے سے وہ آسانی سے چلا جاتا ہے. بطور مثال، بچے کو والدین نے کچھ چیزیں پڑھائیں، اس کی عمر کے تقاضے کے مطابق بچے نے اسی طرح اپنے والدین کی بات کو قبول کر لیا. جب یہ بچہ سوچ و بچار کا قابل ہو جاتا ہے، اس نے اس پر جب سوچ و بچار نہیں کی تو وہ ایمان، جیسے کل والے درس میں بیان کیا کہ اسی کھڑے ہوئے ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح رہے گا، اور اس پر جب ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے تو اس پر گند لگ جاتی ہے، پھپھوند لگ جاتی ہے، کیڑے اس کے اندر ایجاد ہو جاتے ہیں. تو وہ جب اس ایمان کے اندر کوئی حرکت نہ ہو، کوئی اس کے اندر ترقی نہ ہو، کوئی اس کے اندر گرمی پیدا نہ ہو، تو وہ ایمان جو ہے پھر زائل ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے. جتنی آسانی سے سڑ بھی سکتا ہے اتنی آسانی سے. جس بطور مثال ایک برف ہے، برف آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور برف کو آپ جو ہے اس کے نزدیک ایک شعلہ لے کر آئیے ماچس کا، اور آپ دیکھیں گے آگ کا ایک شعلہ لے کر، جیسے قریب وہ آگ کا شعلہ آئے گا وہ برف جو ہے آسانی سے بڑے آرام سے اس شعلے کے سامنے تسلیم ہو جائے گی اور پگھل جائے گی، پانی بن جائے گی. یہی وہ مثال دی گئی ہے جو ایمان تقلیدی کی، غیر آگاہانہ ایمان کی ہے. کیونکہ جب بھی شبہات کا شعلہ اس کے نزدیک آئے گا تو وہ ایمان برف کی طرح پگھل جائے گا، اس کے اندر کوئی طاقت اور کوئی مزاحمت باقی نہیں رہے گی. بڑے آرام سے وہ دشمن کے سامنے تسلیم ہو جائے گا، دشمن کے سامنے، دشمن کے شبہے کے سامنے جو ہے وہ لاجواب ہو جائے گا اور منحرف ہو جائے گا. بالکل ایسی مثال کے طور سے
سمجھانے کے لیے، فریج میں آپ کوئی چیز کھانے کی رکھتے ہیں اور اس کا آپ کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو سٹور کر سکیں، محفوظ کر سکیں لمبی مدت کے لیے، لیکن آپ اس میں بجلی کا تار لگانا فریج میں بھول جاتے ہیں یا بجلی کی فراہمی ختم ہو جاتی ہے، قطع وقت ہو جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے لوگوں کے لیے مثال سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو جب وہ لائٹ چلی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، وہ کھانا جو ہے فریج میں رکھے رکھے سڑ جاتا ہے۔ یہی مثال انسان کے ایمان کی۔ انسان کا ایمان اگر صرف تقلیدی ہو، پہلے مرحلے پر ہی ہو، اور اس میں کوئی تازگی، نور افشانی نہ کی جائے، کوئی اس کے اندر ایسا ایلیمنٹ جو اس ایمان کو تر و تازہ رکھے، اس کے ذریعے اس پر نور افشانی یا اس کے ذریعے اس پر جو ہے وہ تر و تازہ اس کو نہ رکھا جائے، تو یہ ایمان بھی سڑ جائے گا اور زائل ہو جائے گا، فنا کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ غیر آگاہانہ اور تقلیدی ایمان۔ یہاں پر بہت اہم نقطہ رہبر معظم ارشاد کرتے ہیں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، اور ہمارے لیے بھی نقطہ بہت اہم ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر جو ایک عمومی طور سے دین کے خلاف بغاوت پائی جاتی ہے، اس کو دیکھنے کے بھی دو نقطہ نگاہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم کہیں کہ یہ نسل باغی ہے، یہ نسل جو ہے وہ اصلاً خدا سے بھاگنا چاہتی ہے، یہ اصلاً دین کے مخالف یہ نسل ہے۔ تو ایک تو یہ نقطہ نظر ہے۔ ایک وہ نقطہ نظر ہے کہ جو رہبر معظم نے بہت ہی عمیق اور اہم نقطہ نظریہ بیان کیا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے نہیں بھاگ رہی ہے، ناظرین، وہ دین کی سے بغاوت حاصل نہیں کر رہی ہے، وہ اس ایمان سے بغاوت حاصل کر رہی ہے کہ جو ہمارے ہاں افسوس کے طور سے مرسوم ہو گیا ہے، ہمارے ہاں غالباً یہ ایمان جو ہے وہ رائج پا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقلیدی ایمان ہے، پرانا سا قدیمی سا ایمان ہے جو لوگوں نے، بزرگوں نے جو ہے وہ چلا رکھا ہوا ہے، اور بغیر کسی دلائل کے سنی سنائی باتیں سینہ بہ سینہ آ رہی ہیں اور انہیں قبول کیے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ۔ تو آج کی نوجوان نسل اس ترقی کے دور کو، علم کے دور کو، سائنس کے دور کو دیکھتے ہوئے اس تقلیدی ایمان، اس تقلیدی روش، اس غیر آگاہانہ روش کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، نہ کہ وہ دین کے خلاف بغاوت کر رہی ہے۔ اگر ایمان کو اچھی طرح اور آگاہانہ طریقے سے ان تک پہنچایا جائے تو سب سے پہلے وہ نوجوان نسل ہوگی جو اس ایمان کو قبول کرے گی اور اس پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے گی۔ اسی لیے جو ہے تقلیدی ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے ایک اہم اور لازم اس کا نتیجہ، جو ضروری نتیجہ جو اس کا ہوتا ہے، اس کو سٹور کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ جو تقلیدی ایمان اور غیر آگاہانہ ایمان کے حامل ہیں، وہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ کہ جہاں ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، اب ان کے کمزور ایمان کو خطرہ لگتا ہے تو وہ اس سے تنفر اور نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونا چاہیے اور لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن نہیں، آج کے اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں بہت ساری چیزوں سے وہ قطرانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے جو کمزور ایمان ہے ان کو اس کو خطرہ ہوتا ہے، اور وہ اس کمزور ایمان کو اپنے چھوٹے سے شیل میں بچا کے رکھتے ہیں، کہیں ادھر ادھر اس کو زیادہ لے کر نہیں جانا چاہتے کہ کہیں ہمارا ایمان جو ہم سے چھن نہ جائے۔ تو یہ اس کمزور اور ایمان کی خصوصیات میں سے کہ ہمیشہ انسان جو ہے تذبذب کا شکار رہتا ہے، شک کا شکار رہتا ہے، ہمیشہ انسان جو ہے وہ 50-50 پر ہوتا ہے، تو وہ انسان کو سکون نہیں مل پاتا۔ یہ تقلیدی ایمان کی جو ہے وہ نتائج میں سے ہے، اور جو انسان کو سکون نہیں ہے آج کے اس دور میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو سکون نہیں ہے، اس کی ایک اہم وجہ جو ہے وہ ایک تقلیدی ایمان کا ہونا ہے۔ غیر آگاہانہ ایمان کو قبول کرنا جو ہے اس کی ایک اہم عنصر اور وجہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگاہانہ ایمان کی طرف۔ آگاہانہ ایمان جو ہوتا ہے ناظرین، اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ ایک تو ہے کہ بصیرت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، دلیل کے ساتھ، درک و شعور کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، دلائل کے مضبوط دلائل کی بنیاد پر اس کی ایک مضبوط بیس کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے سخت ترین شرائط میں بھی جو ہے وہ زائل نہیں ہوتا، سخت ترین شرائط میں بھی وہ ایمان جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جاتا، کیونکہ وہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ بطور مثال جو ایک جو ہے وہ سیلاب آتا ہے، کسی علاقے میں طوفان آتا ہے، تو بڑے بڑے تناور درخت جو ہیں وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ ٹہنیاں ہوتی ہیں، چھوٹی سی کمزور سی لطیف سی ٹہنیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ وہ سیلاب نہیں اکھاڑ سکتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی جڑیں ہوتی ہیں زمین کے اندر بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ تو
ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان معلومات کا ڈھیر جمع کر لے خدا کے بارے میں اور جو ہے وہ جیسی اس پر ریشہ مند نہ بنائے، اس کو مضبوط نہ بنائے، اس کی جڑیں مضبوط نہ کرے، اس پر غور و فکر نہ کرے، پورا قرآن حفظ کر لیا، ترجمہ یاد کر لیا لیکن غور و تفکر کوئی نہیں، تو یہ اسی تناور درخت کی مانند ہے کہ جب طوفان آئے گا تو بڑے آرام سے اکھڑ کے گر جائے گا۔ لیکن اگر تھوڑی سی بھی انسان ضروری معلومات، بنیادی معلومات حاصل کر لے لیکن اس پہ غور و فکر کرے اور اس کی جڑوں کو مضبوط کرے تو سیلاب کبھی بھی اس چھوٹی سی ٹہنی کو یا چھوٹی سی کلی کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ تو یہ بہت اچھی مثال ہے ایک ہمیں اس بحث کو سمجھنے کے لیے۔ اس پر جو تیسری خصوصیات ہے وہ آگاہانہ ایمان کی کہ کیوں نہیں اکھڑ پاتا وہ، کیونکہ وہ پوری وجود سے انسان نے جو ہے اپنے خدا کو قبول کیا ہوا ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ المومن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف، کہ مومن جو ہے وہ ایک مضبوط پہاڑ کی مانند ہے کہ جس کو بڑے بڑے طوفان نہیں ہلا سکتے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ اس کے پاس آگاہانہ ایمان ہوتا ہے، دلیل کے ساتھ مضبوط ایمان ہوتا ہے، اور اس نے اس ایمان کو تر و تازہ رکھا ہوتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے۔ اور وہ جو ایمان ہے اس کی آخری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی جگہ چھپانے کی، بچانے کی، خطرات سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہر چیلنجز کا، ہر شبہے کا، ہر انحراف کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں داخل ہوتا ہے اور اس ایمان کا سہارا لیتے ہوئے چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے اور لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کو جو ضعیف الایمان لوگ ہوتے ہیں ان کو نجات دیتا ہے۔ تو یہ وہ تقابل ہے ایمان میں اور آگاہانہ ایمان میں اور غیر آگاہانہ ایمان میں۔ ایک آیت ہم سنتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جی ناظرین، قرآن کریم کی آیت آپ نے سنی غیر آگاہانہ ایمان کے بارے میں، کہ جس میں جو ہے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ایمان لے کر آؤ، خدا کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، اور جو رسول تعلیمات لے کر آئیں تو اس پر جو ہے وہ ایمان لے کر آؤ، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی جواب ہے جو آپ لوگ آگاہ ہیں عام طور سے، جو ہمیں جواب بہت ساری چیزوں میں ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے لے کر آئے تھے، ہم اسی کو قبول کریں گے، ہم جو ہے کسی اور چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ اور جب آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ حالانکہ ان کے بڑے یا ان کے جو ہیں وہ آباء و اجداد تھے، شاید یا کیا پتہ ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ غلط چیز لے کر آ رہے ہوں، غلط رسم لے کر آ رہے ہوں، غلط تعلیمات لے کر آ رہے ہوں، لیکن پھر بھی وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں لا کر دیا ہے۔ یہ ایمان غیر آگاہانہ کی وہ خصوصیت ہے جو قرآن میں بیان ہوئی، کہ انسان جب ایمان غیر آگاہانہ لے کر چلتا ہے یا اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ تعصب کا شکار ہوتا ہے، بے جا تعصب کا شکار ہو جاتا ہے۔ غلط جگہ جگہ پر وہ جو ہے پھر وہ غلط رد عمل دکھاتے ہیں، کچھ صحیح چیز کے مقابلے میں بھی وہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے 4 باتیں یاد کر لی ہیں اور اسی سے اپنے آپ کو پوری زندگی جو ہے اسی کے دار و مدار پہ جو ہے وہ گزار رہا ہے۔ حالانکہ یہ 4 باتیں جب کوئی خطرہ پیش آئے گا، جب کوئی اہم مسئلہ پیش آئے گا، یہی 4 باتیں بڑی آسانی سے اس سے جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گی اور اس کے پاس پھر وہ حیران اور پریشان کھڑا رہ جائے گا شرک اور ضلال کی وادی میں۔ تو یہ وہ ایمان غیر آگاہانہ کی خصوصیت ہے کہ جو قرآن میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، کہ وہ لوگ جو ہے وہ قرآنہ اندھا دھند جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے یا کسی اور کے پیچھے، آباء و اجداد کی جگہ XYZ کوئی بھی ہو، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور جو ہے وہ اس کسی بھی چیز کو سننے کو تیار نہیں ہوتے، ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے، بالکل اس گھوڑے کی طرح کہ جس کے سامنے جو ہے وہ 2 کورز باندھ دی جاتے ہیں اس کی آنکھوں میں تاکہ وہ جو ہے سیدھا سیدھا دوڑتا رہے، ادھر ادھر اس کو توجہ نہ بٹے۔ تو یہ وہ خصوصیت ہے جو قرآن نے جو ہے وہ ایمان غیر آگاہانہ کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے مرحلے پر لے کے چلتے ہیں۔ آپ ایک آیت کی تلاوت کو سنیں، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ جی ناظرین، آپ نے اس آیت کو سنا، اس میں قرآن کا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان کی خلقت میں اور روز اور رات، شب و روز کے تغیر و تبدیل ہونے میں، آنے اور جانے میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے۔ یہ اولی الالباب سے کیا مراد ہے؟ اولی الالباب سے مراد یہیں پر دو تقسیمیں ہم نکال سکتے ہیں اور ہیں بھی، کہ ایک عامیانہ جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے اولی الالباب، صاحبان عقل۔ آپ عام لوگوں سے جا کے بازار میں، کوچے بازار میں، ادھر ادھر جا کے اداروں میں اور دفاتر میں پوچھیں گے کہ بھائی صاحبان عقل کون سے ہوتے ہیں، تو وہ جواب دیں گے افسوس کے ساتھ، جو ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے، کہ صاحبان عقل وہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہوشیار ہوتا ہے، جو اپنے مقصد کو بڑے آرام سے حاصل کر لیتا ہے، وہ جو ہے کسی کی باتوں میں نہیں آتا، بہت تیز ترار ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ اپنے ہدف کو کسی بھی وسیلے سے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن کی نگاہ میں ناظرین اولی الالباب سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں اولی الالباب سے مراد کیا ہے؟ کہ جو لوگ فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اس خلقت کے نظام میں، اور نظم جو اس کائنات کے اندر حاکم ہے، اس خوبصورت کائنات کو جو اس کے اندر ایک پیچیدہ نظام قائم ہے، اس پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں اولی الالباب، اور وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل کہلانے کے لائق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی تعلیمات اور حقیقی مسئلے کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جو ہے وہ فکر و اندیشہ اپنا اس جگہ لگاتے ہیں کہ جہاں لگانا چاہیے، فکر و اندیشے سے کام لیتے ہیں، نہ یہ کہ دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد کو پیچھے بھاگنے کے لیے اپنا جو ہے وہ عقل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو خدا نے ان کو نعمت دی ہے۔ تو صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو عقل کو اس جگہ استعمال کرتے ہیں کہ جہاں استعمال کرنا چاہیے، جن کے لیے ان کو خلق کیا گیا ہے، کہ آیات خدا پر غور کریں اور خداوند متعال کی جو ہے وہ معرفت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ تو صاحبان عقل جب فکر کرتے ہیں کہ جو ہے وہ خلق السماوات والارض پر، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب فکر کرتے، غور و اندیشہ کرتے ہیں اس سماوات و ارض کی خلقت پر، اور اس نظم جو چھایا ہوا ہے اس پورے کائنات میں، نظم و ضبط جو خوبصورت سا گہرا نظم جو اس کائنات میں چھایا ہوا ہے، جب وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ایک کچھ نتائج لیتے ہیں۔ اور وہ کچھ نتائج کیا لیتے ہیں؟ کہ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے خدا تو نے اس کائنات کو باطل خلق نہیں کیا، تو نے اس کائنات کو بیکار کسی مقصد کے بغیر خلق نہیں کیا۔ اتنی بڑی خوبصورت کائنات، اتنی بڑی نظام خلقت، اتنی اس کے اندر پیچیدگیاں، علمی دور کے اس پیش رفت کے باوجود انسان جو ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور ابھی بھی جو علمی جو انسان کی پیش رفت ہے وہ دنیا کے جو کائنات کا جو نظام ہے اور اس کے اندر جو پیچیدگیاں اور اسرار ہیں اس کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے جو انسان اس علمی پیش رفت کے بعد پہنچا ہے۔ تو جب انسان صاحبان عقل جب اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو خداوند متعال کی بارگاہ میں خاضع اور خاشع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا تو نے اس کائنات کو باطل خلق نہیں کیا، بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا، بغیر کسی ہدف کے خلق نہیں کیا، ابس خلق نہیں کیا، یقیناً تو نے کسی ہدف کے تحت خلق کیا ہے۔ کیونکہ یہ عقلی قاعدہ ہے کہ جتنی چیز پیچیدہ اور خوبصورت اور ماہرانہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ہدف اور اس کی غایت، اتنا ہی اس کا مقصد جو ہے وہ بالاتر ہوتا ہے۔ تو جب انسان اس نظم کو مشاہدہ کرتا ہے، صاحب عقل اس کائنات کو مشاہدہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اے خدا تو نے باطل خلق نہیں کیا اس کائنات کو، اور پھر آگے کہتا ہے سبحانک، کہ اے خدا تو جو اس کائنات کو خلق کیا ہے تو یقیناً بے نیاز ہے، تو یقیناً صاحب کمال ہے، تو یقیناً ایک ایسی ہستی ہے کہ جو سب سے بالاتر ہے، جو لامحدود ہے، جو باکمال ہستی ہے۔ اس کے بعد پھر مومنین کا نتیجہ لیتے ہیں کہ جب وہ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ کائنات جو ہے وہ
باطل خلق نہیں ہوئی، کسی ہدف کے تحت خلق ہوئی ہے، تو وہ پھر اس ہدف کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اس کائنات کے اندر ایک ہدف کے تحت آئے ہیں، اور اس کائنات کے ہدف میں ان کا ایک کردار ہے جو انہیں ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد مومنین پھر خدا سے ایک تقاضا کرتے ہیں، ایک چیز طلب کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے خدا ہمیں عذاب نار سے بچا۔ کیوں؟ کیونکہ مومنین یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو کائنات کے اندر ایک ہدف کے تحت آئی ہے اور یہ ہدف مند کائنات خلق ہوئی ہے اور ان کا اس میں ایک عملی کردار ہے، اگر وہ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان کی پھر ایک انجام ہے، بہت برا انجام ہے۔ وہ کیا ہے؟ نار جہنم ان کے لیے جو آمادہ ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر مومن خدا سے طلب کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس عملی تقاضوں کو پورا کرنے والوں میں سے بنا اور ہمیں اس نار جہنم سے بچا۔ تو یہاں پر ایمان جو ہے، اور صاحبان عقل جو صاحب ایمان ہے وہ کون ہے؟ کہ جو عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تگ و دو کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس ہدف کے لیے وہ خلق ہوئے ہیں، جس کردار ادا کرنے کے لیے وہ اس کائنات میں آئے، اگر وہ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کا فطری نتیجہ کیا ہے؟ وہ عذاب جہنم ہے جو آمادہ کی جا چکی ہے۔ اس لیے مومن کون ہوتے ہیں؟ کہ جو سمجھنے کے بعد اس کائنات کے آیات میں خلقت غور کرنے کے بعد وہ ان کے عملی تقاضوں پر پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو وہ پھر ان کا انجام جو ہے وہ نار جہنم ہے۔ اس کے بعد ایک آیت سنیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ جی ناظرین، آپ نے آیت کو سنا کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ خدا سے کیا تقاضا کریں؟ ربنا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے خدا ہم نے تیرے منادی کی بات سن لی ہے۔ سمعنا، یاد رکھیے گا یہ سمعنا وہی سمعنا ہے کہ جو ہم نے کچھ ہی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ وہ سمعنا نہیں ہے کہ جو سن کے بھول جائے انسان، جو ہمارے یہاں رائج ہے، سن لیا، ہاں بھائی سن لیا، یہ وہ والا سمعنا نہیں ہے۔ یہ سمعنا ہے کہ ہاں میں نے سن لیا، ہاں میں متوجہ ہو گیا، ہاں میں نے اپنا ایمان اس بات پر لے کر آ گیا۔ وقالوا سمعنا واطعنا والا سمعنا ہے یہ۔ سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے خدا ہم نے وہ تیرے منادی کی آواز پر لبیک کہہ دیا، سن لیا ہے، اس کی بات کو قبول کر لیا ہے۔ اور اس منادی نے کیا کہا کہ آمنوا بربکم فآمنا، کہ منادی نے کیا کہا تھا ہم سے، تیرے نمائندے نے ہم سے کیا کہا تھا کہ خدا پر ایمان لے کر آؤ۔ تو مومن کہتے ہیں خدا ہم نے اس پر ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ یہاں پر دوسری جو بحث ہے وہ منادین کی ہے کہ منادی سے کیا مراد ہے۔ منادی کی بحث کے لیے میں ایک حدیث کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرانا چاہوں گا، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہمارے پاس جو ہے وہ آئی ہے، نقل ہوئی ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ للہ علی الناس حجتین، خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے دو حجتیں، حجتاً ظاہرتاً، ایک ظاہری حجت ہے، و باطنتاً، کہ اور ایک باطنی درونی حجت ہے، چھپی ہوئی حجت ہے۔ جو ظاہری حجت ہے وہ کون ہے؟ کہ وہ رسول ہیں، وہ اولیاء ہیں اور اوصیاء ہیں اور انبیاء ہیں۔ اور جو باطنی حجت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ عقل ہے۔ تو یہ منادین جو ہے یہ دونوں ہیں، انسان کے ظاہری حجت بھی ہے، رسول بھی ہے، اور وہ عقل بھی ہے جو انسان کے پاس خدا نے ایک باطنی حجت کے تحت بھیجی ہے، جو اس کو اندر سے جھنجھوڑتی رہتی ہے۔ وہ بھی منادین کا مزاج ہے کہ انسان کو خدا کی طرف راغب کرتی ہے۔ اگر انسان کی یہ ظاہری حجت پہنچ جائے اور اس کی باطنی حجت سے وہ کام نہ لے تو یہ ظاہری حجت رسول، انبیاء، اوصیاء بھی اس کے کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ عقل کو استعمال کرے گا تو ان کا پیغام قبول کرے گا، عقل سے صحیح استفادہ کرے گا تو ان کا پیغام سمجھے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا۔ ورنہ اگر حجت باطنی کا انسان صحیح استعمال نہ کرے، اس کو بھول جائے، اس سے غفلت اختیار کرے، تو حجت ظاہری بھی جو ہے اس کے کسی فائدے کی نہیں ہے۔ تو یہ وہ بحث ہے کہ جو تیسرے درس کے اندر ہمارے سامنے اس کتاب کے اندر اس
معرکۃ العرا تصنیف کے اندر ایمان کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے لیے ایک نئی بحث اور اس کے چوتھے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔